بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب وصیت نامہ کیسے لکھا جائے گا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ حیات استاد چند سطروں میں۔ آپ 20 صفر المظفر 1315 ہجری قمری کو نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نصب شریف 33 واسطوں سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد سید محمود شمس مراشی نجف اشرف کے جید علماء میں سے تھے اور آپ کے دادا سید الحکمہ تھے۔ نجف اشرف میں آپ نے مینار علم و فضل حضرت آیت اللہ العظمیٰ ضیاء الدین عراقی سے اور تہران و قم میں مؤسس حوزہ قم حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری سے اپنی علمی تشنگی کو سیراب کیا۔ حوزہ علمی قم میں آپ کا شمار عظیم ترین مدرسین میں ہوتا تھا۔ آپ کا پہلا رسالہ عملیہ ذخیر المعاد کے نام سے 1370 ہجری میں شائع ہوا۔ آپ جود و سخا اور زہد و تقوی میں اتنا مشہور ہوئے کہ ضرب المثال قرار پائے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں 100 سے زیادہ کتابیں اور رسالے تالیف کی ہیں، جن میں سب سے اہم حقائق الحق پر آپ کی تعلیقات ہیں، جو 24 جلدوں میں شامل ہوئی ہیں۔ آپ اسلامی، سماجی اور ثقافتی امور میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ان پر اپنا کثیر سرمایہ بھی خرچ کرتے تھے۔ انہی میں سے قم مقدسہ میں آپ کا زبردست عمومی کتاب خانہ بھی ہے۔ آپ نے 7 صفر المظفر سن 1411 ہجری میں قمری شب پنجہ میں 96 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے کتاب خانے ہی میں دفن ہوئے۔ آپ نے نیکی کے ساتھ زندگی بسر کی اور نیکی کے ساتھ موت کو گلے لگایا۔ ہمارا سلام ہو اس دن پر جب آپ پیدا ہوئے، اس دن پر جب آپ کو موت آئی، اس دن پر جب آپ زندہ محبوس کیے جائیں گے۔ ولادت اور ابتدائی تربیت۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان پر سلام ہو جس دن پیدا ہوئے۔ سورہ مریم آیت نمبر 15 میں۔ استاد العلام 20 صفر سن 1315 ہجری صبح پنجشنبہ نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد حسین لقب شہاب الدین اور کنیت ابو المعالی ہے۔ آپ نے ایسے والدین کی آغوش میں آنکھ کھلی جو رفت و شرف میں کریم اور فضل و ادب میں کامل تھے، لہذا آپ نے فضیلت و تقوی کی دولت اپنے متقی اور پرہیزگار والدین سے ورثے میں پائی۔ آپ نے علم و عمل صالح اور پاکیزہ اخلاق کے ماحول میں تربیت پائی۔ کہا جاتا ہے کہ بچہ اپنے والدین کے اخلاق و کردار کو محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے وجود میں جذب کرتا ہے، جسے علم حسی کا تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ چیز اس کے دل و دماغ پر آخر عمر تک باقی رہتی ہے۔ علمی خانوادے کا یہ بچہ اپنے ایام طفیلیت ہی سے ہمیشہ خیر و صلاح کی جانب پیش قدم رہا۔ دین حنیف کو اپنی شدید توجہ کا مرکز بنائے رہا، رسول اور اہل بیت کی محبت میں سرشار رہا اور اعمال صالح کے پرچم کے سائے میں اپنا قدم بڑھاتا رہا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کا گھر اور پہلا مدرس اس کی ماں ہے۔ اگرچہ اساس کے اخلاق و کردار کی اساس و بنیاد باپ کے ذریعے ہوتی ہے، پس بچہ پہلی مرتبہ اپنے گھر اور ماحول میں جو کچھ دیکھتا اور لمس کرتا ہے اور اس کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ اس کے آثار اس کے وجود میں ہمیشہ درخشاں ہوتے ہیں، مثل بچپنے کا علم پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے، کیونکہ طفل اپنے والدین کے گھر اور پہلی درسگاہ میں اپنے اساتذہ اور مربی سے جو اخلاق و آداب اخذ کرتا ہے، اسے شاذ و نادری منحرف ہوتا ہے۔ اس روش اور بلند مفہوم کی روشنی میں ہم اسلام ہی کو ایسا پاتے ہیں جو مسلمانوں اور مومنینوں کو صحیح اور بہترین تربیت اولاد کی طرف مائل کرتا ہے اور انعقاد نطفہ سے پہلے ہی بچے کی نشو و نما اور صحیح تربیت اولاد کی طرف توجہ دیتا ہے۔ بہترین افعال، پسندیدہ اخلاق
اور اچھے عادات و اطوار کی طرف اس راغب کرتا ہے اور ناپسندیدہ امور سے اسے دور کرتا ہے۔ استاد علام ایسے ہی خاندان علم و شرف و سعادت میں پیدا ہوئے جو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ آپ نے ایک دن بیان فرمایا کہ ان کے والد انہیں محقق آخوند کے درس میں لے گئے جب کہ وہ ابھی حد بلوغ تک بھی نہیں پہنچے تھے، اور جب بھی آپ کی والدہ گرامی یہ کہتی تھی کہ اپنے والد کو بیدار کرو، آپ کو شاق گزرتا تھا کہ اپنے والد کو آواز دے کر بیدار کریں۔ لہذا آپ اپنا چہرہ اور رخسار ان کے تلووں پر رگڑتے تھے، جس سے وہ ہلکی سی گدگدی کے بعد بیدار ہو جاتے، اور اپنے نیک فرزند کی یہ تواضع انکساری دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے اس فرزند کی مزید توفیق کی دعا کرتے تھے۔ استاد علامہ اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ بلند و بالا مقام اور دین کے امور میں خدا کی توفیقات میرے والدین کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسی دسیوں حکایتیں استاد علام کی حیات ایام طفولیت اور انفان شباب کی سنی جاتی ہیں، جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ دین اور اس کے اوامر نیز الہی احکام پر عمل کرنا ان کے وجود میں ابتدائے حیات ہی سے رچ بس گیا تھا۔ آپ اپنی پوری زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق بسر کرنے میں خاص اہتمام برتتے تھے۔ آپ جب نجف اشرف میں تھے 25 مرتبہ پاپیادہ ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ وہ طلباء کی ایک جماعت کے ساتھ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے جو 10 افراد پر مشتمل ہوتی تھی، جن میں حکیم سید شہروردی اور سید خوئی جیسے حضرات شامل رہا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہم مراجع تقلید فقہا اور مجتہدین کے ساتھ ہمیشہ سفر کرتے اور اس میں پیش آنے والے کام اپنے درمیان تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ میرا کام یہ تھا کہ ہر منزل پر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا تھا، کوئی کھانا پکاتا اور کوئی چائے بناتا۔ سوائے سید شہروردی کے وہ کہتے تھے، میرا فریضہ یہ ہے کہ میں سفر میں آپ لوگوں کو خوش رکھوں اور راستے کی صعوبتوں اور مشکلوں کو آسان کروں۔ یقیناً وہ بہت ہی پر مذاق اور زندہ دل آدمی تھے۔ وہ کبھی ہمیں شعر و سرور سے مسرور کرتے اور کبھی لطیف و بذلہ سنج حکایتوں سے خوشحال کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں سفر کی صعوبتیں اور دشواریوں کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ ایسے خاندان اور علمی اور روحانی ماحول میں پلنے والی آقائے مرعشی کی شخصیت بلند و برتر مقام اور مرجعیت کی منزل پر کیوں نہ فائز ہوتی۔ آپ نے اپنی ضعیفی کے دوران فرمایا کہ وہ ابتدائی بلوغی سے ایسے کام انجام دیتے تھے کہ جن کی طرف نفس رغبت دلاتا تھا، بلکہ آپ نفسانی خواہشات کے مخالف اور حکم خدا کے اطاعت گزار تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ مرجعیت جو تم دیکھ رہے ہو، میں نے اس کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا، بلکہ یہ صرف پروردگار عالم کے لطف، پیغمبر اور ان کے اہل بیت کی عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ سچ ہے، رب کعبہ کی قسم، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ استاد علام کی حیات اس مفہوم کی بہترین مصداق تھی۔ آپ کی علمی زندگی کا اجمالی خاکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، جو لوگ تم میں سے ایماندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا۔ استاد علام نجف اشرف میں پیدا ہوئے، جو تقریباً 1000 سال سے علم و ادب اور اجتہاد و فقاہت کا مرکز رہا ہے۔ آپ نے وہاں لکھنے پڑھنے کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد یہ محنت کش طالب علم اور اس پر عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ اس راہ میں سختی و مشقت کو پہچانتے ہی نہ تھے، بلکہ تحصیل علم کی طرف پوری طرح سے لگ گئے۔ اگرچہ آپ کے بعض اقربا نے مخالفت بھی کی۔ علوم عربیہ میں آپ نے نحو اور صرف و بلاغت کی تعلیم حاصل کی۔ علوم نقلیہ سے فقہ اور اصول اور علوم عقلیہ سے منطق و فلسفے کی تعلیمات نجف اشرف
اور کاظمین میں بزرگان علم سے حاصل کیں، اور آیت اللہ آقا شیخ ضیاء الدین عراقی کے ممتاز شاگرد بن کر اس آسمان علم پر درخشاں ہوئے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سخت مزاج اور تنخو تھے۔ استاد علام نے مجھ سے ایک دن بیان کیا کہ میں درس کے بعد ان کے ہمراہ ان کے گھر کی طرف بحث کرتے ہوئے جایا کرتا تھا۔ ایک دن بحث کے دوران وہ غضبناک ہو گئے اور پوری قوت سے میرے سینے پر ایک ضرب لگا دی۔ میں ان کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا، اے شہاب، تو نے مجھے ادب سکھایا۔ ایسے ہی اخلاق حسنہ اور تعظیم اساتذہ کے مثل کہا جاتا ہے کہ علم کی برکت استاد کی تعظیم میں مضمر ہے، اور یہ سب کچھ ایسے ہی پاک اخلاق اساتذہ کرام کی تعظیم کا ثمرہ ہے۔ یہ محنت کش طالب علم ایسے صاف و شفاف چشموں سے اپنی تشنگی بجھاتا رہا جو حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے پاس جاری رہا کرتے تھے، جو اپنے الہی علوم قدسیہ سے لوگوں کو رزق پہنچاتے اور مومنین کو کھانا کھلاتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مومنوں کے امیر ہیں، لہذا استاد العلام نے ان کے علوم کے انوار سے فیض حاصل کیا اور مختلف علوم و فنون میں اپنی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے علمی اور ادبی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اساتذہ سے سند اجتہاد حاصل کرنے کے بعد آپ نے نجف اشرف سے ہجرت اختیار کی اور تہران میں قیام کیا۔ اس کے بعد شہر مقدس قم تشریف لائے، جہاں آپ عالم شباب ہی سے مجتہد کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ ائمہ اطہار علیہم السلام، خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام سے تومیلات کے بعد آپ سے کرامات بھی ظاہر ہوئیں، جس کی طرف ہم آگے اشارہ کریں گے۔ ابتدائی سے اساتذہ نے پہچانا کہ آپ عنقریب ایک ایسی درخشاں علمی شخصیت کی حیثیت سے ظاہر ہوں گے جس کی شان علماء اعلام اور تمام لوگوں کے درمیان نمایاں ہوگی۔ آپ اپنے علم و اجتہاد کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدائی سے زہد و ورع اور تقوی میں خاص شہرت کے مالک تھے۔ یہ شہرت روز بروز بڑھتی گئی۔ آپ نے حوزات علمیہ میں زندگی بسر کی۔ آپ سے اہل علم، اساتذہ، طلاب اور عوام سب فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ عمومی کتاب خانہ، یہ بات مخفی نہ رہے کہ انسانی معاشرے میں کتب خانے کی بڑی اہمیت ہے، اور ایسی چیز ہے جسے معاشرے میں کم قدر و قیمت سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کتب خانے علماء، عظیم شخصیتوں، انسانی تاریخ اور اس کی ترقی کے اسباب و علل، نیز ان افراد کے آراء و افکار کے مراکز ہوتے ہیں جو معرفت کے خواہاں، ثقافت و تہذیب کی ترقی کے طالب، نیز سماج کے تمام طبقوں میں علمی اور ثقافتی تشنگی کو دور کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے وجود میں چھپے ہوئے اسرار و فنون کو تصنیف و تالیف کی شکل میں لانے اور اسے اجالے میں نمایاں کرنے نیز اس کی نشر و اشاعت میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نگاہوں میں دوسرے مقدس اہداف و مقاصد بھی ہوا کرتے تھے، جیسے قوموں میں ترقی کی شگفتگی لانا، اچھے انسانی افکار و اخلاق کو عام کرنا، نفسوں کو آسودگی عطا کرنا، علمی میراث کی حفاظت کرنا، لوگوں کو زندگی اور تاریخ کو استمرار بخشنا، علمی اور ثقافتی راہ کو ہمیشہ جاری رکھنا، سماج کی عمارت کی بنیاد کو مستحکم کرنا، ایسے مقاصد ہیں جو معاشرے میں کتب خانوں کی ضرورت کو محسوس کراتے ہیں اور اپنی قدر و قیمت کا پتہ دیتے ہیں۔ انہی اسباب و علل اور ضرورتوں کا احساس تھا جس نے علماء اعلام کو ابتدا سے ہی عمومی اور خصوصی کتاب خانوں کی تاسیس کے لیے آمادہ کیا۔ انہی حیرت انگیز علماء میں استاد العلام بھی تھے، جنہوں نے عظیم عمومی کتب خانے کی تاسیس کی جس کی نظیر عالم اسلام میں بہت کم ہے۔ آپ نے کتابوں کی جمع آوری میں ایسی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئیں۔ حقیقت حال اور دعوے کی سچائی کے لیے ہم قائرین کے سامنے بعض ایسے نمونے بیان کرتے ہیں جس سے شعور و احساسات دنگ رہ جاتے ہیں، اور
ایک ایسی عظیم شخصیت ابھر کر آپ کے سامنے آتی ہے اور دل میں کہتی ہے یہ سخت محنتیں کیوں کر باثمر نہ ہوتی، ایسا عظیم کتب خانہ کیوں نہ تعمیر ہوتا جس کے دروازے سن 1394 ہجری سے آنے جانے والوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ مجھے بعض ایسی کتابوں کے بارے میں علم ہے جسے استاد علام نے نجف اشرف میں اپنے عالم شباب میں خریدا تھا، جس کی بہترین مثال بعض کتابوں پر ان کی مندرجہ ذیل تحریریں ہیں۔ مثلاً بسم تعالی میں نے اسے 4 سال کی نماز اجارہ پر خریدا تھا اور مرحوم الحاج حسین تاجر دبخواہ ارکانی کی طرف سے استاد العلام آیت اللہ شیخ عبداللہ مقامانی نے مجھے اجیر بنایا تھا۔ یہ جملہ عبد ذلیل شہاب الدین حسین النجفی نے شعبان سن 1341 ہجری میں تحریر کیا ہے۔ ایک اور کتاب پر تحریر فرماتے ہیں، میں نے اسے 1 سال تک حرم مطہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی روزانہ زیارت کی اجرت پر خریدا ہے۔ عبد ذلیل شہاب الدین الحسین المرشی النجفی۔ ایک اور کتاب پر تحریر فرماتے ہیں، علامہ عبد الرحیم بن احمد ہندی بہاری نجفی نے اپنے فرزند علامہ شیخ شہاب الدین کی گزارش پر 1060 ہجری میں کشف الغات والاصطلاحات نامی ایک کتاب تحریر کی ہے اور کتاب مکمل کرنے کے تھوڑی عرصے بعد انتقال فرما گئے۔ میں نے اس کتاب کو مرحوم مرزا محمد تہرانی کی نیابت میں نماز کی 2 سال کی اجرت مبلغ 20 برطانوی روپے میں خریدا۔ خدا مجھے اس عمل کے پورا کرنے کی توفیق دے اور 12 ذوالقعدہ الحرام 1342 ہجری کو نجف اشرف میں ظہر سے میں نے نماز بھی شروع کر دی۔ بھوک کے عالم میں ان حروف کے لکھنے والے کو 20 گھنٹے سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی۔ شہاب الدین الحسین المرشی مدرسہ قوام سن 1342 ہجری۔ ایک حیرت انگیز واقعہ استاد العلام کی زندگی میں کتاب الرافض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر کتاب کی قدر کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کی قدر: میں 21 ربیع الاول سن 1396 ہجری میں دوشنبے کے دن استاد العلام کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ دلچسپ باتیں بیان کر رہے تھے، جن میں کچھ باتیں کتاب کی قدر و قیمت اور اس کے حاصل کرنے کے طریقوں پر مشتمل تھیں۔ آپ نے فرمایا، ایک دن میں محلہ مشراق میں واقع اپنے مدرسے سے اس بازار کی طرف گیا جو باب صحن علوی سے متصل ہے۔ وہاں ایک عورت مرغی کے انڈے بیچ رہی تھی۔ میں اس کے پاس انڈے خریدنے گیا تو اس کے پاس ایک کتاب نظر آئی۔ میں نے اس سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں اس کتاب کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کتاب لی جو مرزا عبداللہ آفندی کی تصنیف ریاض العلماء تھی اور بالکل نایاب تھی۔ میں نے اس سے کتاب کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا 500 روپے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے 100 روپے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ راضی ہو گئی۔ اسی دوران کتابوں کا دلال جس کا نام کاظم دجلی تھا آ گیا جو لندن کے عمومی کتاب خانے کے لیے پرانی کتابوں کو خریدتا اور اسے نجف اشرف میں موجود برطانوی حکام کے سپرد کر دیا کرتا تھا۔ یہی پہلا انگریز حاکم ہے جس نے نجف اشرف پر حکومت کی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ سے قوت کے ساتھ کتاب لے لی اور اس عورت سے کہا کہ میں اس کتاب کو اس سے زیادہ قیمت پر خریدوں گا۔ اس طرح اس کتاب کی اوپر بولی بڑھنے لگی۔ میں نے اپنا چہرہ حرم کی طرف کر کے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ یہ کتاب میرے ہاتھ سے چلی جائے جبکہ میں اس کتاب کے ذریعے آپ کی خدمت کروں گا؟ اچانک اس عورت نے کاظم دلال سے کہا کہ میں تیرے ہاتھ یہ کتاب نہیں بیچوں گی کیونکہ یہ سید کی ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں۔ وہ میرے ساتھ مدرسے تک آئی۔ اس وقت میرے پاس کچھ نئے پرانے لباس اور ایک گھڑی تھی۔ میں اسے بازار میں کپڑوں کے دلال حاج حسین شیش کے پاس بیچنے کے لیے گیا۔ اس نے اسے بیچ دیا۔ وہ عورت جو میرے ساتھ تھی کہتی تھی، اے سید، تم نے تو مجھے معطل کر کے رکھا ہے،
وہ شخص مجھے نقد پیسے دے رہا تھا، کبھی میں اسے جواب نہ دیتا تھا اور کبھی کہتا تھا ابھی ٹھہرو۔ رقم کپڑوں اور گھڑی بیچنے کے بعد بھی پوری نہ ہوئی تو میں اسے لے کر مدرسے آیا اور اپنے ساتھیوں سے 5 10 روپے قرض کے طور پر اکٹھا کیے، یہاں تک کہ 110 یا 120 روپے ہو گئے۔ میں اس عورت کے پاس آیا اور اسے پیسے دے دیے۔ اس گرا قدر کتاب کے خریدنے پر میں نہایت ہی خوش و مسرور تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کاظم دلال نے پولیس کے ساتھ میرے مدرسے پر دعویٰ بول دیا اور مجھے گرفتار کر کے انگریز حاکم کے پاس لے گیا۔ وہ مجھ پر کتاب کی چوری کی تہمت لگا رہا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی زبان میں گالیاں دے رہا تھا اور مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ میں رات قید خانے میں تھا اور اپنے پروردگار سے اس کتاب کے محفوظ رہنے کی دعا کر رہا تھا جسے میں نے چھپا دیا تھا۔ دوسرے دن شیخ الشریعہ حاج مرزا فتح اللہ نیازی اور صاحب کفایہ کے فرزند مرزا مہدی انگریز حاکم کے پاس ایک جماعت کے ساتھ میری رہائی کے لیے آئے اور قید سے میرے چھوٹنے کی گفتگو اس شرط پر تمام ہوئی کہ میں حاکم کو 1 مہینے کے اندر کتاب دے دوں گا۔ میں مدرسے آیا اور طلباء کو جمع کر کے کہا کہ یہ اسلام کی عظیم خدمت ہے کہ تم لوگ اس عظیم کتاب کو نقل کر ڈالو۔ یہ کتاب بڑے سائز میں 2 اور 3 جلدوں پر مشتمل ہے جس میں 10 جز ہیں اور جس کی ابتدا ہاں محلہ لفظ حسن سے ہوتی ہے۔ طلباء اس کتاب کو نقل کرنے میں مصروف ہو گئے اور معینہ مدت سے پہلے ہی پوری کتاب نقل ہو گئی۔ جب بھی میں اس کتاب کو حاکم انگریز کے حوالے کرنے کے لیے سوچا تھا مجھے قدرت نہ ہوتی تھی۔ اس خیال سے میں شیخ الشریعہ کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ آپ عصر حاضر کے مرجع ہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس کا مثل پورے عالم اسلام میں نہیں اور اسے انگریز حاکم لے لینا چاہتا ہے۔ جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، دوبارہ اٹھے اور پھر بیٹھ گئے اور کہا یہی وہ کتاب ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے تکبیر و تحلیل کر مجھ سے کتاب لے لی جو معینہ مدت کے ختم ہونے تک انہی کے پاس رہی۔ وقت کے تمام ہونے سے پہلے ہی انگریز حاکم کا قتل ہو گیا اور یہ کتاب شیخی کے پاس موجود رہی۔ ان کے بعد ان کے ورثہ کی طرف منتقل ہوئی، لیکن آج وہ کتاب کہاں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ کتاب کو جو نسخہ میرے پاس تھا اس سے میں نے 12 نسخے تیار کیے تھے۔ ایک نسخہ آیت اللہ سید حسن الصدر اور ایک نسخہ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین کے پاس بھیج دیا۔ میرا نسخہ آج بھی میری عمومی کتب خانے میں موجود ہے۔ مجھے قم میں اس کتاب کا ایک جز اور مل گیا، وہ بھی میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس واقعے کی تاریخ سن 1340 ہجری سے سن 1341 ہجری کی ہے۔ اس طرح ہمیں کتابوں کے حاصل کرنے میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ استاد العلام نجف اشرف میں اپنی گرا قدر کتابوں کی حفاظت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آپ نے مخطوطات کی جمع آوری میں بھی صحیح بلیغ کی اور اسے خیابان ارم، آج کل خیابان آیت اللہ مرعشی کے نام سے موسوم ہے، پر واقع اپنے مدرسے میں مخصوص کتاب خانے میں وقف کر دیا تاکہ طلاب اس سے استفادہ کریں۔ اس عمومی کتاب خانے کا افتتاح 15 شعبان سن 1385 ہجری میں حضرت امام عصر عجل اللہ فرج الشریف کی ولادت باسعادت کے دن ایک مدرسے میں ہوا۔ مطالعہ کرنے والوں کی کثرت اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے استاد العلام نے اپنے مدرسے کے روبرو 15 شعبان سن 1394 ہجری کو 1000 مربع میٹر زمین اور 4 طبقوں پر مشتمل ایک نئے کتاب خانے کا افتتاح کیا۔ اس کی توسیع کی گئی اور 500 مربع میٹر زمین مزید اس سے ملحق کر دی گئی۔ کتاب خانوں میں مطبوعہ کتابوں کی تعداد رفتہ رفتہ 2,50,000 اور مقطوعات کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حجت الاسلام محقق سید احمد حسینی نے اس کی فہرست ترتیب دی جو ہمارے زمانے میں 1411 ہجری تک 19 جلدوں تک پہنچ گئی۔ ہر جلد میں 400 مخطوطہ کتابوں کی فہرست ہے۔ مخطوطات میں
تیسری صدی ہجری کی بے مثل اور منفرد کتابیں، اس کے علاوہ شیخ طوسی محقق اول علامہ ہلی، فخر المحققین شہید ثانی علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی میر داماد شیخ بہائی، صدر المتحلین فیض کاشانی، شیخ انصاری اور بہت سے اساتین علم و ادب کی مختلف مذاہب و ادیان پر مخطوطہ کتابیں موجود ہیں۔ میں نے اس کتب خانے میں علی بن بلال جو ابن بواب کاتب بغدادی کے نام سے مشہور ہے کے ہاتھوں کے لکھے قرآن مجید کا ایک نسخہ تقدیم کیا ہے، جس کو انہوں نے 1392 ہجری میں تحریر کیا تھا۔ اس کتب خانے میں تقریباً 2000 افراد روزانہ مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ مرکز خطی نسخوں کی فوٹو کاپیوں اور مائکرو فلم وغیرہ کے تبادلے کے سلسلے میں دنیا بھر کے 350 مراکز سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کتب خانہ طویل و عریض اور تمام تصویری وسائل سے آراستہ ہے، جس میں مطالعے کے بڑے بڑے ہال محققین و مؤلفین اور فہرست نگاروں کے لیے کچھ کمرے بھی بنائے گئے ہیں، اور اب حال ہی میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی عنایت اور اسلامی حکومت کے لطف سے کتب خانے کے بغل میں 2400 مربع میٹر زمین بھی خریدی جا چکی ہے، جس کا سنگ بنیاد استاد العلام نے اپنی آخری عمر میں روز جمعہ 20 ذی الحجہ 1410 ہجری کو بزرگ اور عظیم شخصیتوں کے مجمع میں رکھا۔ نئی عمارت سے 7 مستحکم طبقوں پر مشتمل ہے۔ 3 طبقے زمین کے نیچے بنائے گئے تاکہ یہ مخطوطات کا مخزن رہے اور ہر قسم کے خطرات خاص طور سے زلزلوں سے محفوظ رہے۔ ساتھ ہی یہ عمارت بجلی کے تمام جدید ترین وسائل سے آراستہ ہے۔ ہم دین کے خدمت گزاروں اور اس کی عظیم میراث کے محافظوں کے لیے خاص طور پہ استاد العلام کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ دینی مدرسے، مراجع کرام سالہ سال دینی علوم کی تحصیل اور فقہ اہل بیت کی تعلیم کے لیے تنہائی کی سختی، غربت و مسافرت کی وحشت، فقر و تنگ دستی کا غم اور طلبگی کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ اسی لیے جب ہم کسی مرجع کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے سماج کے رنج و غم سے آگاہ پاتے ہیں، لہذا وہ سب سے پہلے طلاب علوم دینیہ کی مشکلوں کو کم کرنے یا انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور سے جب وہ حوزہ علمیہ پر قیادت کے شباب کو پہنچتا ہے تو اسے طلباء کے قیام کے لیے مدرسے بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ انہی بنیادوں پر استاد علام نے بھی قم میں طلباء کے قیام کے لیے مدرسوں کی تعمیر کرائی، جسے ہم بطور اختصار بیان کر رہے ہیں۔ مدرسہ مرعشیہ، یہ مدرسہ آپ کے عمومی کتب خانے کے مقابل واقع، جس کی زمین الحاج عباس پناہیہ نے وقف کی تھی۔ اس کی تاسیس 1383 ہجری میں ہوئی۔ اس کی مساحت 420 مربع میٹر اور زیر زمین اور زیر بنا 660 میٹر ہے۔ یہ 3 طبقوں پر مشتمل ہے۔ مدرسے میں 160 میٹر صحن بھی ہے، جس میں 37 کمرے ہیں۔ ہر سال عشرہ محرم میں یہاں عزاداری بھی ہوتی ہے۔ اس مدرسے کا نام استاد العلام کے لقب کے اعتبار سے مدرسہ مرعشیہ رکھا گیا۔ مدرسہ مہدیہ، یہ مدرسہ خیابان باجک پر واقع ہے۔ اس کی تاسیس 1376 ہجری میں ہوئی۔ مساحت کے اعتبار سے یہ 450 مربع میٹر زمین پر مشتمل ہے، جس میں 300 میٹر زیر بنا ہے۔ اس مدرسے میں 25 کمرے اور ایک دارالمطالعہ بھی ہے، جس میں تقریباً 2000 کتابیں موجود ہیں۔ امام عصر اجل اللہ فرج الشریف کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام مدرسہ مہدیہ رکھا گیا۔ اس اعتبار سے بھی اسے مہدیہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسہ حاج مہدی ایرانی کی طرف سے تعمیر کیا گیا، جنہوں نے اس کے امور استاد علام کو تفویض کر دیے تھے۔ مدرسہ مومنیہ، یہ بہت ہی بڑا اور جدید تاسیس مدرسہ ہے۔ اس کی تاسیس 1300
89 ہجری میں خیابان چہار مردان چہار راہ سجادیہ پر ہوئی۔ یہ 2 طبقوں پر مشتمل ہے، جس میں 76 کمرے مساحت کے اعتبار سے 2016 مربع میٹر زمین پر واقع ہے، جس میں 1176 میٹر زیر بنا ہے۔ 840 میٹر کا ایک صحن بھی ہے جس میں بڑے بڑے درخت لگائے گئے ہیں۔ یہاں ایک دارالمطالعہ بھی ہے جس میں کتابیں موجود ہیں۔ اس مدرسے کا نام مومنیہ اس اعتبار سے رکھا گیا کہ پہلے ایک دینی مدرسہ تھا جسے مرحوم مرزا مومن خان نے بنوایا تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ اس کی عمارت منہدم ہو گئی، جسے دوبارہ استاد علام نے تعمیر کرایا۔ مدرسہ شہابیہ، یہ مدرسہ خیابان امام خمینی پر واقع ہے، جو شاہ رضا پہلوی کے زمانے میں قم مقدسہ کا ایک تنہا سینما گھر تھا۔ یہ بات انقلابی علماء اور مومنین کے دلوں پر شاخ تھی کہ قم جیسے شہر میں جوانوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے ایک طاغوتی سینما گھر بنایا گیا تھا، جس میں فحش فلمیں دکھائی جاتی تھی، جو اسلامی انقلاب کے دوران شہر فقہ و فقاہت اور مدینہ علم و اجتہاد قم کے لیے عیب تھیں۔ لہذا کچھ شجاع اور بہادر مومن نوجوانوں نے ایک رات اسے بموں سے اڑا دیا۔ پھر استاد علام نے اسے خرید لیا اور اس کے ملبے پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی، جس کے کئی حصے ہیں: ایک طلباء کے رہنے کا حصہ، دوسرا دارالمطالعہ، تیسرا مدرس ہال، چوتھا چھاپ خانہ اور دارالنشر سے مخصوص ہے۔ مجھے یاد ہے سینما گھر کے اڑائے جانے سے چند ماہ قبل اس میں استاد علام کے ساتھ ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ جب سینما گھر کی طرف سے گزرے تو استاد علام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور خدا سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دعا تو نہیں سنی، لیکن سینما گھر کے اڑائے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ اسی بزرگ کے انفاس قدسیہ کی برکتیں تھیں۔ چونکہ آپ کا نام شہاب الدین تھا، اس لیے اس مدرسے کا نام شہابیہ رکھا گیا۔